إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے موقع بموقع نبی اور رسولوں کو بھیجا جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام اپنی اپنی امت تک پوری دیانت، امانت اور صداقت کے ساتھ پہنچایا۔ تو درود و سلام نازل ہو ان تمام برگزیدہ نبیوں اور رسولوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب اپنی اپنی قوم کے لیے خاص تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری دنیا کے لیے ہوئی۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر جانیں۔ اگر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا جانکار بن جاتا ہے، مگر وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تو اس کی وہ جانکاری اور اس کا وہ علم بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند کیا اور پوری دنیا کے لیے جب رسول بنا دیا تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر جانیں، اس دین کو جو لے کر آپ آئے ہیں اسے اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ذرا غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا، اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں
ان میں سے سب سے پہلا رکن جو توحید ہے وہ 2 حصے پہ مبنی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم اسلام میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک طرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، تو دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے جو دین کے 3 اہم اصول ہیں ان میں سے ایک اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت و جانکاری بھی ہے، بلکہ اس دنیا سے جب آپ منتقل ہوں گے تو عالم برزخ سے جہاں حقیقی امتحان ہمارا اور آپ کا شروع ہوگا، وہاں بھی ایک سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہی ہوگا، کیونکہ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ میرے محترم سامعین، کان کھول کر سن لیں کہ دنیا کا چاہے جتنا بڑا اسپیشلسٹ ہو اور جتنی بڑی ڈگری کا ہولڈر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت میں اس نے کمال مہارت حاصل کی ہو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے مطابق اس کی زندگی نہیں گزر رہی ہے، تو اتنا سارا علم حاصل کرنے کے باوجود وہ اس امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جانکاری حاصل کر لیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارا، تو اس کا سارا علم بیکار پڑا رہ جائے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو ذرا دیکھنا ہو تو غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی اطاعت و فرما برداری سے جوڑا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے مومنو اللہ رب العالمین کی بندگی کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت و بندگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و بندگی کو شرط قرار دے دیا، کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا چاہتے ہو تو نبی اور رسول کی اطاعت و بندگی کرو، نبی اور رسول کی اطاعت و بندگی کیے بغیر اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن میں ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تبھی کامیابی ملے گی، تبھی ہدایت ملے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری حاصل کر لینا کہ محمد کی شخصیت کیسی تھی، محمد کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کی زندگی کے مراحل کیا ہیں، ان کے کام کاج کیا تھے، مگر ہم اور آپ ان کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارا یہ علم بیکار ہے۔ اسی طرح ہر انسان اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نظر میں محبوب ہے، اللہ رب العالمین کے چہیتے بندوں میں سے خود کو شمار کرتا رہتا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو پیمانہ بنایا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر میری اتباع کرو گے تب جا کر اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، میری اطاعت و فرما برداری کرو، میری سنت و سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو پھر تم اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اسی طرح معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اطاعت و فرما برداری کا بہت بڑا ثواب و مقام رکھا اور کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کرے گا، جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کرے گا، ان کا مقام ہوگا کہ وہ آخرت میں نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے نیک لوگوں کے ساتھ
ان کا مقام ہوگا، یہ ان کی رفاقت میں، ان کی صحبت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، نبی کی رفاقت مل جائے، صدیق کی رفاقت مل جائے، شہداء کی رفاقت مل جائے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے امتی ہیں، تو پھر ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم امتی کے صحیح معنوں میں حقدار بھی بنیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ ہمارا جو کچھ بھی ہے سب کا سب رائے گا اور بیکار چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو دیکھنا ہو تو قرآن کا مطالعہ کر جائیے، جگہ جگہ آپ کی تعریف آئی ہوئی ہے۔ پہلے کے جو انبیاء کرام تھے ان کو اللہ رب العالمین نے نام لے کر پکارا اور کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ جب آدم علیہ السلام کو پکارنا ہوا تو نام لے کر پکارا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہ لے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی اور انہوں نے اپنے بیٹا کو اپنی فیملی، اپنے پریوار میں سے شمار کیا، جبکہ ان کا لڑکا کافر تھا اور اسلام اور کفر کے مابین کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے وہاں جب حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا تو کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، نام لے کر پکارا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پکارا تو کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، نام لے کر پکارا کہ ابراہیم اس طرح کی حرکت نہ کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر پکارا، عیسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر پکارا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت دینی ہوئی تو کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اس خوشخبری کی مناسبت سے، اس خوشخبری کے موقع سے اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کو نام لے کر مخاطب کیا، ان کے بیٹے یحییٰ کو نام لے کر مخاطب کیا، کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ مگر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو آپ کو نام لے کر کے نہیں پکارا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے یا ایھا النبی، کہا جاتا ہے یا ایھا الرسول۔ اور جہاں کہیں نام کا تذکرہ آیا بھی ہے تو وہاں اس وصف کا تذکرہ ضرور آیا ہے، چنانچہ ہے وما محمد الا رسول۔ غور کیجئے ذرا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہم اور آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں کتابوں کا، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے اس چیز کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس چیز کو سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کہ حقیقی امتحان کا آغاز بھی اگر ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت و جانکاری سے متعلق سوال سے ہوگا کہ اس نبی کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی، اس نبی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ مسلمان ہوگا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند ہوگا، حقیقت میں اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا، وہ سوال کا جواب آسانی سے دے لے جائے گا۔ اور اگر کافر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، مسلمان ہوگا مگر دین میں بدعت ایجاد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و راہ سے ہٹا ہوا ہوگا، بھٹکا ہوا ہوگا، وہ بندہ بھی اس مناسبت سے، اس موقع سے کہے گا ہاں لا ادری۔ اس طرح کے بندے جواب دیں گے۔ دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین جو مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے، کسی سے پوچھ لیجئے کیا ہو، کہے گا مسلمان ہے، تمہارا دھرم کیا ہے، اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلانا شروع کر دے گا۔ لیکن وہاں جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق نہیں چلے گا، نماز پڑھے گا کسی نئے ایجاد کیے ہوئے طریقے کے مطابق، نئے ایجاد کیے ہوئے منہج کے مطابق، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی نوازات سے محروم رہیں گے۔ اور سب سے پہلا جو مارکا ہے سوال جواب کا، وہاں وہ بندہ فیل ہو جائے گا اور کوئی جواب نہیں بن پائے گا، کہے گا ہاں لا ادری۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کہے گا لوگ جو کہہ رہے تھے میں نے بھی وہی کہا۔ یعنی ہماری تعلیمات کی بنیاد کیا ہوگی کہ لوگ کہا کرتے تھے جو باتیں، وہ وہی باتیں ہم بھی کہا کرتے تھے۔ اس لیے میرے معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ ماہ رجب ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ یہ مہینہ آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت نہیں ہے، پھر بھی یہ دعا پڑھ کر کے لوگ اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں۔ اس مہینے کا جو پہلا جمعہ آتا ہے اس دن صلاۃ رغیبہ کے نام سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جس نماز کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ معزز سامعین، اس مہینے میں لوگ روزے رکھا کرتے ہیں، خاص کر کے روزہ رکھنا مطلق روزے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن خاص کر کے اسی مہینے کی مناسبت سے روزہ رکھنا، جیسے کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں رمضان کے اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں، اسی اعتبار سے اس ماہ رجب میں کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خرشہ نامی تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ لوگ جو ماہ رجب مناتے ہیں، غور کیجئے، وہ لوگ جو ماہ رجب مناتے ہیں اور روزے رکھا کرتے ہیں، انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا کرتے تھے، ان کی ہتھیلیوں پہ مارا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی ہتھیلی کھانے میں نہ ڈال دیں، یعنی ان کو کھانا کھلاتے تھے کہ اس ماہ کا کوئی خاص روزہ نہیں ہے، اس لیے تم لوگ جو رجب کا مہینہ مناتے ہو اور روزہ رکھتے ہو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کو ہتھیلیوں پہ مارا کرتے تھے کہ لوگ کھانا کھانے پہ مجبور ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ لیکن یہ کس چیز کے تعلق سے ہے کہ کوئی اس مہینے کی نیت سے روزہ رکھے، خاص نیت کر لے اس مہینے میں۔ اگر کوئی آدمی کسی کی عادت ہے سوموار کو روزہ رکھنا، جمعرات کو روزہ رکھنا، ایام بیس کا روزہ رکھنا، روزہ اس کا چھوٹا ہوا ہے، نظر کا روزہ وغیرہ سب ہے، اس کی عادت ہے روزہ رکھنے کی، اس طرح کی کوئی بات اگر ہے تو ایسے شخص کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ مگر وہ بندہ جو خاص اس مہینے کی مناسبت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، عمرے کے تعلق سے علماء کرام کا اس ماہ میں عمرے کے تعلق سے اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا مستحب ہے اور بعض روایات پیش کرتے ہیں، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انکار کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر عمرہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی ماہ رجب میں عمرہ نہیں کیا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، ان میں سے ایک عمرہ ماہ رجب میں تھا۔ اسی بیس پہ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ اس ماہ میں روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انکار کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ابو عبد الرحمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر رہا کرتے تھے اور آپ نے جب بھی کوئی عمرہ کیا وہ ذی القعدہ میں کیا، ماہ رجب کا کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس بیس پہ اس چیز کو بنیاد بنا کر دلیل بنا کر یہ کہنا کہ مستحب ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس ماہ میں عمرے کیے، مگر تعویل یہ کی جاتی ہے کہ ان کا عمرہ کرنا جو تھا اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ تھوڑا لانگ ٹرم نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کا یہ لمبا وقفہ نہ ہو جائے، اس لیے اگر ہم ذی الحجہ جو سال کا لاسٹ مہینہ ہے اس میں حج کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرتے ہیں، تو سال بھر اگر ہم انتظار کریں گے تو لمبی مدت ہو جائے گی، اس لیے ماہ رجب وغیرہ سب بیچ میں پڑتا تھا تو جا کر کے عمرہ کر لیا کرتے تھے، اس مقصد کے تحت عمرہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ماہ کے تعلق سے کوئی خاص دلیل ہو اور اس کی کوئی فضیلت ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں کچھ لوگ جانور ذبح کیا کرتے تھے جس کا نام عطیرہ رکھا جاتا تھا، کہ خاص اس مہینے کی مناسبت سے جانور ذبح کر کے کھاتے تھے، کھلاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے لا فرا ولا عطیرہ، فرا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جانور پالتا ہے اور سب سے پہلا بچہ جو جانور کا ہوا وہ معبودوں کے نام خاص نظر مان دیا، خاص کا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عطیرہ کا مطلب ہے کہ اس مہینے میں کھانا پکاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے جو لوگ کرتے ہیں
کہ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو لوگ بزم اسراء و معراج کے نام سے مجلسیں منعقد کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس ماہ کی 27ویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ معزز سامعین، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور جو حضرات محققین ہیں ان کی باتوں کا مطالعہ کریں تو صاف ہمارے سامنے نظر آتا ہے، کھل کر بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس رات کی اور مہینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے۔ مہینے کے بارے میں بھی اختلاف اور رات کے بارے میں بھی اختلاف، تاریخ جو 27ویں تاریخ بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ 27ویں تاریخ کو جو لوگ اسراء و معراج کا قصہ بیان کر کے اور اس رات کو جشن کے طور پر مناتے ہیں، یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اور تابعین اعظام نے اس رات کو کوئی اہمیت دی ہے۔ اس لیے معزز سامعین، ہم اور آپ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے، اسراء و معراج کا جو قصہ آپ کے ساتھ پیش آیا اسے تسلیم کریں، مگر اس کی مناسبت سے کوئی عبادت جو شریعت میں وارد ہوئی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس طرح کی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، لوگوں کو بھی بچائیں۔ اور سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ بعض ہمارے خطبہ حضرات جو ہوتے ہیں، جو مقررین حضرات ہوتے ہیں، وہ اس ماہ رجب میں اس مہینے کو بابرکت مبارک مہینہ سمجھ کر اسراء اور معراج کے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا اس واقعہ کو بصد شوق پیش کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا ہے اور اس مہینے سے اس واقعے کا کوئی خاص تعلق ہے۔ اس لیے معزز سامعین، یہ خطبہ حضرات جو ہیں ان تک بھی پیغام پہنچائیے کہ اس ماہ میں اس مناسبت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا بیان کرنا غلط ہے، کیونکہ اس سے پیغام جاتا ہے کہ اسی مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اور معلوم ہے یہ غزو فکری میں سے ہے کہ جو چیز ہمارے یہاں نہ ہو اور اس کا بار بار تذکرہ کیا جائے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے تئیں کچھ نہ کچھ بات بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے علماء کرام کو، خطبہ اعظام کو، جو دعات حضرات ہیں، جو منبر و محراب کے مالک ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، مگر اسلام ہے کیا یہ سمجھنا، یہ پرکھنا، جاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم نے اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کلمے کا معنی کیا ہے اسے سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، پھر ہماری زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کا تصور ہو اس کلمہ کی نفی ہے۔ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پھر ان کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہوتے ہوئے، آپ کی سنت و سیرت کے ہوتے ہوئے اگر ہم کسی اور کا منہج ڈھونڈیں، کسی اور کی سنت ڈھونڈیں، کسی اور کی سنت کی پیروی کریں، کسی اور کا طریقہ اپنائیں، تو یہ اس کلمے کے منافی ہے۔ اس لیے ہمارا منہج ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی۔ ہم نماز پڑھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق۔ یہ 12 جو مہینے ہیں، 12 مہینے کے کیا کیا کام ہیں شریعت میں مذکور ہے۔ اس لیے اس ماہ رجب کے تعلق سے اگر کوئی خاص عبادت نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ نہیں منائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہوتی تو سر آنکھوں پر، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت نہیں ہے، اس لیے ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے، یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کی زندگی میں کوئی عبادت سامنے آتی ہے،
کوئی بھی معاملہ سامنے آتا ہے فوراً اس کی تحقیق کیجئے کہ کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہے بھی یا نہیں، کیونکہ جانے اور انجانے میں ایسی غفلت کر جائیں گے، ایسا کام کر جائیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کام کی وجہ سے ہم اور آپ اسلام کے دائرے سے باہر ہی ہو جائیں، ہم اور آپ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں، کیونکہ نواقض اسلام میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، آپ کی شریعت سے باہر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں رہ جاتا ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، ہم اور آپ جس مہینے کو ابھی گزار رہے ہیں وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے بے شمار بدعتیں ہیں، میں نے کچھ سنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلام کا پکا سچا سپاہی بنائے، اور جو کچھ بھی دین میں بدعت رائج ہے اس بدعت سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر